السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ قریب ہے اور ہم سب اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن ہر سال ہمارے سامنے ایک ایسا سوال آتا ہے جو بہت سے گھروں میں الجھن کا باعث بنتا ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ گھر کے سربراہ پر یا کسی بھائی یا بہن پر قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن وہ محبت میں یا کسی غلط فہمی کی وجہ سے کہتے ہیں اس سال میری طرف سے نہیں بلکہ میرے والد کے نام پر کر دو یا میری والدہ یا بچوں کے نام پر قربانی کر دو۔ محبت اپنی جگہ، لیکن کیا شریعت میں ایسا کرنا جائز ہے؟ اگر آپ پر قربانی واجب تھی اور آپ نے اپنے پیسے دوسروں کے نام پر کر دی تو کیا آپ کا واجب ادا ہوا یا الٹا آپ گنہگار ہوئے؟ آج کی اس 5 منٹ کی ویڈیو میں ہم اس اہم شرعی مسئلے کو بالکل سادہ الفاظ میں سمجھیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ یہ آپ کی عبادت کی قبولیت کا معاملہ ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ سمجھے کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے۔ دین اسلام کا اصول ہے کہ جو بھی شخص کو صاحب استطاعت ہے، یعنی عید کے دنوں میں اس کے پاس اتنا مال یا سونا چاندی ہے جو نصاب کو پہنچتا ہے تو اس پر اپنی ذاتی قربانی واجب ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پورے گھر کی طرف سے بس ایک قربانی کافی ہے۔ والد نے پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا ذبح کر دیا، حالانکہ گھر میں بیٹوں پر بھی قربانی واجب تھی اور والدہ کے پاس بھی موجود زیور کی وجہ سے ان پر بھی قربانی واجب تھی۔ یاد رکھیے، جیسے نماز ہر انسان پر الگ الگ فرض ہے، زکوٰۃ الگ الگ فرض ہے، بالکل اسی طرح قربانی کا وجوب بھی ہر شخص پر انفرادی طور پر ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اصلی سوال کی طرف، جس پر قربانی واجب ہے، اگر وہ اپنی قربانی چھوڑ کر دوسروں کے نام پر کر دے تو کیا حکم ہوگا؟ شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر آپ پر قربانی واجب تھی اور آپ نے اپنی قربانی نہیں کی بلکہ وہ پیسے کسی دوسرے مثلاً والد، والدہ، بیوی یا بچوں کے نام کی قربانی پر لگا دیے تو آپ کا اپنا واجب ادا نہیں ہوا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ چونکہ آپ نے ایک واجب عبادت کو وقت پر ادا نہیں کیا، اس لیے آپ شرعی طور پر گنہگار ہوں گے، اور جو قربانی آپ نے دوسروں کے نام پر کی ہے وہ ان کی طرف سے تو اگر وہ صاحب استطاعت نہیں تھے تو ایک نفلی قربانی شمار ہو جائے گی، لیکن آپ کا اپنا ذمہ باقی رہے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، ہم اپنے والدین کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ان کے نام پر کرنا چاہتے ہیں۔ تو بے شک والدین کی خدمت اور ان سے محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن شریعت اپنی جگہ پر مقدم ہے۔ اگر آپ اپنے والدین یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یا مرحومین کے نام پر قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا صحیح طریقہ کار نوٹ فرما لیجیے۔ پہلا طریقہ، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو پہلے اپنی واجب قربانی لازمی کریں، اس کے بعد الگ سے جتنے چاہیں نفلی حصے یا بکرے اپنے والدین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کریں۔ دوسرا طریقہ کار کیا ہے؟ ایصال ثواب۔ آپ قربانی اپنے ہی نام سے واجب کی نیت سے ادا کر لیں، لیکن جب جانور ذبح ہو جائے تو دل میں یہ دعا میں یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ، اس قربانی کا ثواب میرے والدین کو بھی پہنچا دے۔ شریعت میں اسے ایصال ثواب کہتے ہیں، اور اس سے آپ کا واجب بھی ادا ہو جاتا ہے اور والدین کو بھی ثواب مل جاتا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ محبت اپنی جگہ لیکن احکام الہی اپنی جگہ۔ اس عید پر اپنی قربانی کو ضائع ہونے سے بچائیں، حساب لگائیں کہ گھر میں کس کس پر قربانی واجب ہے اور ان کے نام سے قربانی ادا کریں۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے آپ کی یہ اہم غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور خاص طور پر اپنے گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ دین کی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کا اس مسئلے کے علاوہ بھی کوئی خیال ہے یا کوئی اور سوال ہو تو نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔